قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون۔ سورۃ مومنون آیت نمبر 84 سے 90 تک۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ کہیں کہ یہ زمین اور اس میں جو لوگ ہیں وہ کس کی ملکیت ہیں؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ ان قریب وہ کہیں گے سب اللہ کی ملکیت ہے۔ آپ کہیں پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آپ کہیں کہ 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہی سب کا رب ہے۔ آپ کہیں پھر بھی تم نہیں ڈرتے؟ آپ کہیں کہ کس کے ہاتھ میں سب کی سلطنت ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ ان قریب وہ کہیں گے سب کا اللہ ہی مالک ہے، سب کا اللہ ہی مالک ہے۔ آپ کہیں پھر کہاں سے تم پر جادو کیا گیا ہے؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں، بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یہ ضیاء القرآن ہے اور امام فخر الدین رازی تحریر فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی تحریر فرماتے ہیں یعنی جان لو ان آیات سے مقصود ان لوگوں کا رد کرنا ہے جو حیات کے بعد موت کے منکر ہیں، جو حیات کے بعد موت کے منکر تھے۔ نیز بتوں کے پجاریوں کا رد ہے جو اللہ کا اقرار تو کرتے تھے لیکن ساتھ ہی بتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ ان کی عبادت سے ہمیں قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ جو اب ان لوگوں کی بھی غلطی واضح ہو گئی کہ جو اہل سنت و جماعت پر انہی شرک کی تہمت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح مشرکین مکہ اپنے بتوں کے ساتھ ساتھ معاملہ کرتے تھے اسی طرح یہ لوگ رسول پاک کے ساتھ اور ولیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور مشرکین مکہ میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور مشرکین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب خود انصاف فرمائیں، یہ لوگ یہ تہمت لگانے میں کہاں تک سچی ہیں؟ کفار اپنے بتوں کو الہ اور خدا سمجھتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کئی آیات میں یہ بات واضح ہے، اور ہم اہل سنت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خدا اور الہ نہیں مانتے، اور تو اور ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ یہ ہے کہ جس کا ہم ہر روز یعنی سینکڑوں بار اعلان بھی کرتے ہیں، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا مولا جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور یہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ہماری یہ ساری عقیدتیں اور محبت ہے، محبت ہے اس وجہ سے کہ محسن انسانیت نے ہمیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی تک پہنچایا ہے۔
اللہ اکبر۔ عرض کریں گے ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پھر ذات نہیں سمجھتے ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مرضی کے خلاف جو چاہیں کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہاں ہمارا یہ ایمان ضرور ہے، ہمارا یہ ایمان ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا محبوب اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کی مغفرت اور ہماری مشکلات کے حل کے لیے ہاتھ یعنی حضور اٹھائیں گے، جب حضور ہاتھ اٹھائیں گے تو مولا کریم ہمارے گناہ بخش دے گا، ہماری مشکلات حل فرما دے گا۔ اس نے اپنے کلام پاک میں مغفرت گناہ کا یہی طریقہ بیان فرمایا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا یعنی قرآن پاک میں اعلان فرمایا ہے، یعنی اگر عمر بھر کے گناہ ہوں، عمر بھر کا بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، یا رسول اللہ میں اپنی جان پر ظلم کرتا رہا ہوں، گناہ کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرے، یعنی عمر بھر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تیری خدمت میں حاضر ہو جائیں اور اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کریں، تو بھی ان کے گناہوں کی معافی کے لیے عرض کریں تو اللہ کو وہ ضرور رحیم پائیں گے۔ تو یہی طریقہ ہمارے علماء کرام کا رہا ہے، یہی طریقہ اولیاء کرام کا رہا ہے، اور حضرات محترم ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرتے، لیکن جب حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھا دیں تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں رد نہیں ہوتیں، اللہ مقبول فرماتا ہے۔ حضرات محترم حضرت شاہ ولی محدث دہلوی کے متعلق تو انہیں یقین ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب مجھ پر مصیبت کی کالی گھٹائیں چھا جاتی اور مجھے ہر طرف سے گھیر لیتی، اس وقت میں ڈھونڈتا ہوا کوئی میرا مدد کرنے والا اور میری دستگیر کرنے والا، تاکہ ان مصائب سے اس کی پناہ لے سکوں، تو مجھے مصیبت کی ہولناکی گھڑیوں میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اور کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ میرا حبیب جو اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور عظیم الشان کمالات کا مالک ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ ہی مجھے پناہ دینے والے ہیں۔ جب مصیبتیں مجھ پر ٹوٹ پڑتی ہیں تو میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ دیتا ہوں۔ یہ جناب حضرت شاہ ولی المحدث دہلوی کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور کا صدقہ اللہ کریم حضور کی ساری امت کی خیر فرمائے۔